بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب بیٹا خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا 10واں لیکچر ہے، جس میں ہم ٹیبل ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ 8ویں اور 9ویں لیکچر میں بھی ہم نے ٹیبل ٹینس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم بات کریں گے ٹیبل ٹینس میں آفیشلز کے بارے میں، میچ آفیشلز۔ بیٹا دیکھیں، کوئی جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس میں بھی کوئی نگران اعلیٰ ہے، اس میں بھی کوئی سپروائزر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے گھر کا جو نظام چلتا ہے، اس میں بھی کوئی سپروائزر ہوتا ہے، کوئی نگران ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح گیم میں بھی کوئی نہ کوئی سپروائزر ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول کرا ہوا پورے معاملات کو، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے اس کو بھی وہ حل کرتا ہے۔ اسی طرح گیمز میں بھی ہوتا ہے، اس پورے کائنات کے نظام کو بھی ہمارے اللہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اس طرح گیم میں بھی ریفری ہوتے ہیں، امپائرز ہوتے ہیں، جو میچ آفیشلز ہوتے ہیں وہ گیم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریفری کی۔ ہر میچ کے لیے ایک ریفری تعینات کیا جائے گا، جو اسی مقابلے کا بحیثیت مجموعی نگران ہوتا ہے۔ کھیل سے وابستہ تمام افراد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس کے فرائض، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ مقابلے میں ہونے والے میچوں کی ترتیب تیار کرے گا اور ان کے انعقاد کے لیے مخصوص اوقات اور میچ ٹیبل کا تعین کرے گا۔ تمام میچ آفیشلز کا تقرر کرے گا، لیکن اگر کوئی ذمہ داری آسان طریقے سے انجام نہ دے پائے تو اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے بیٹا، ٹورنامنٹ کے شروع ہونے سے پہلے تمام میچ آفیشلز کو ضروری ہدایات دینے کے لیے اجلاس بلائے گا۔ کسی بھی کھلاڑی کا مقابلے کے لیے اہل ہونے کی تصدیق کرے گا کہ اگر اس رولز اینڈ ریگولیشن جو بنائے گئے ہیں اس گیم میں انٹر ہونے کے، اگر وہ پلیئر اس پر پورا اترتا ہے تو اس کی یہ تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ پورا اترا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہنگامی حالات میں کھیل کو معطل کرنے کا اختیار بھی حاصل کرنا، یعنی کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے جس میں کھیل کو روکا جائے تو اس میں بھی اس میں بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے روک سکے گا، اسے دیر سے شروع کروائے گا۔ نیکسٹ بیٹا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کھلاڑی کو کھیلنے کے خصوصی علاقے سے باہر جانے کی اجازت دینے، ٹریک سوٹ پہن کر کھیلنے یا کھیل سے قبل پریکٹس کی دورانیے بڑھانے کی اجازت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کے کسی ضابطے کی تشریح کرے گا، کھلاڑی کے لباس اور کھیلنے کے ساز و سامان کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ ہنگامی حالات میں معطل شدہ کھیل کے دوران اس بات کا بھی فیصلہ کرے گا کہ اس دوران کھلاڑی کسی مناسب جگہ پر مشق کرے گا۔ کھلاڑی کو کسی نامناسب رویہ یا بے ضابطگی کی بنا پر کھیل سے خارج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے نائب کے تقرر کا اختیار بھی رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ریفری ہے، نائب ریفری اگر اس نے رکھنا ہو، اپنا اسسٹنٹ رکھنا ہو تو وہ اس کا بھی اختیار رکھتا ہے، جو کہ اس کی غیر موجودگی میں جو بھی ذمہ داریاں ریفری کی ہوں گی وہ پوری کرے گا۔ اس کے بعد ریفری اگر محسوس کرے تو کسی وقت بھی امپائر، نائب امپائر یا اسٹروک کاؤنٹر کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ تبدیل شدہ آفیشل کے حقیقت پر مبنی کسی فیصلے کو تبدیل نہیں کرے گا۔ امپائر، نائب امپائر اور اسٹروک کاؤنٹر۔ ہر میچ کے لیے ایک امپائر اور ایک یا دو نائب امپائر مقرر کیے جائیں گے۔ امپائر نیٹ اسمبلی کی سیدھ میں بیٹھا یا کھڑا ہوگا، اور اگر ایک نائب امپائر ہو تو وہ میز کی دوسری طرف امپائر کے مد مقابل بیٹھے گا، لیکن اگر دو نائب امپائر ہوں تو وہ دونوں اینڈ لائن کے سیدھ میں بیٹھیں گے۔ ان کے فرائض کیا ہیں؟ امپائر کھیل میں استعمال کیے جانے والے ساز و سامان کی جانچ پڑتال کرنا، اور اگر اس میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو تو اسے ریفری کے علم میں لانا۔ میچ کو شروع کروانے کے لیے سروس کرنے والے، پہلے سروس وصول کرنے والے اور سائڈ کے چناؤ کے لیے قراردادی کا اہتمام کرنا، اور پھر پورے میچ کے دوران اس عمل پر عمل کروانا، ہر ریلی کو کنٹرول کرنا جب تک کہ اس کا فیصلہ پوائنٹ یا لیٹ میں نہ ہو جائے، اور خصوصی انداز سے اسکور کا اعلان کرنا، یہ سب ذمہ داری ہیں۔ ضرورت کے مطابق میچ جلد ختم کرنے کا طریقہ کار لاگو کرنا، کھیل کی روح کے منافی طرز عمل پر سزا دینا، یعنی کہ اگر کوئی پلیئر رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہا تو اس کو سزا دینا۔
نیکسٹ ہم بیٹا پڑھیں گے نائب امپائر کے بارے میں۔ نائب امپائر وہ اس بات پر فیصلہ دیں گے کہ آیا گیند نے کھیل کی سطح کے اس طرح کے کنارے یا پہلو سے چھوا ہے یا نہیں۔ امپائر اور اس کے نائب دونوں ہی مندرجہ ذیل فیصلے دینے کے مجاز ہیں۔ کھلاڑی کا سروس کرنے کا انداز سروس ایکشن ضابطے کے منافی تو نہیں، درست سروس کردہ گیند نے نیٹ اسمبلی عبور کرتے وقت اسے چھوا تو نہیں، یا کھلاڑی گیند کی راہ میں حائل ہوا تو نہیں۔ یہ سب جو ہے وہ نائب امپائر دیکھے گا۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھے گا کھیل کے دوران میں پیدا شدہ کسی ایسی صورتحال کا تعین کرنا جو کھیل کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیل سے قبل، مشق کے دوران اور لگاتار گیموں کے درمیانی وقفوں کا تعین کرنا۔ ان کے اس متفقہ فیصلے کو کوئی اور آفیشل رد نہیں کر سکتا۔ دوران کھیل ہدایت حاصل کرنے پر پابندی کی خلاف ورزی یا نامناسب رویے کے مناظر کی اطلاع فوراً امپائر کو دینا۔ اس کے بعد بیٹا بات کرتے ہیں اپیل کی۔ ٹھیک ہے، اپیل انفرادی مقابلوں میں اپیل صرف متاثرہ کھلاڑی ہی کر سکتا ہے، جبکہ ٹیم میچز میں صرف متعلقہ ٹیم کا کیپٹن۔ کسی میچ آفیشل کے کھیل سے متعلقہ کسی ضابطے کی تشریح یا فیصلے کے خلاف اپیل صرف ریفری کو ہی کی جا سکتی ہے، اسی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ ریفری کے کسی ایسے فیصلے کے خلاف جو کھیل کے ضوابط کے زمرے میں نہیں آتا، مقابلے کی مجلس انتظامی امور سے اپیل کی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں اس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ آگے بیٹا ہم پڑھیں گے کھیل کا طریقہ کار۔ کھیل کا طریقہ کار اسکور کی نشاندہی۔ ریلی کے اختتام پر جوں ہی گیند کھیل میں نہ رہے تو امپائر اس کھلاڑی یا جوڑے کے اسکور کا اعلان پہلے کرے گا جس نے اگلی سروس کرنی ہوگی، اور پھر اس کے مخالف کھلاڑی یا جوڑے کے اسکور کا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے بیٹا یہ کہ کھیل کے شروع میں اور جب بھی سروس تبدیل ہوئی ہو تو امپائر پہلی سروس کرنے والے کھلاڑی کے اسکور کے اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف اشارہ بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ گیم کے اختتام پر امپائر جیتنے والے کھلاڑی یا جوڑے کا نام بتائے گا، اس کے بعد اس کی اسکور کردہ پوائنٹ بتائے گا، اور پھر ہارنے والے کھلاڑی یا جوڑے کے اسکور کردہ پوائنٹ بتائے گا اور اس کا اعلان کرے گا۔ بیٹا نیکسٹ ہے کہ امپائر پوائنٹ جیتنے والے کھلاڑی یا جوڑے کی جانب کندھے کے برابر ہاتھ اٹھا کر دستی اشارہ کرے گا، اور جب ریلی لیٹ ہو جائے تو اس امر کے اظہار کے لیے وہ اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے گا کہ ریلی اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اسکور یا جلد گیم ختم کرنے والے نظام میں اسٹروکس کی گنتی انگریزی زبان یا کسی ایسی زبان میں کی جائے گی جو مقابلے میں شامل دونوں کھلاڑیوں اور امپائر کو منظور ہوگی۔ اسکورر کو مکینیکل یا الیکٹرونک انڈیکیٹر سے اس طرح ظاہر کیا جائے گا جو بھی اسکور بن رہا ہوگا کہ کھلاڑی اور ناظرین کو واضح طور پر وہ دکھائی دے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں بیٹا مشق یعنی کہ پریکٹس کی۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے کھلاڑی میچ ٹیبل پر مشق کر سکتے ہیں۔ لگاتار گیم کے درمیانی وقفہ کے دوران میچ ٹیبل پر مشق کی اجازت نہیں ہوتی، تاہم ہنگامی طور پر کھیل کو روک دیے جانے کی صورت میں ریفری کھلاڑیوں کو مشق کی اجازت دے سکتا ہے۔ اگر کھیل کے دوران کوئی کھلاڑی زخمی ہو جائے اور اس کا خون بہہ رہا ہو تو اسے ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے کھیل کو وقتی طور پر روک دیا جائے گا، اور اگر کھیلنے کے علاقے میں خون کے دھبے یا نشانات ہوں تو انہیں صاف کرنے کے بعد ہی کھیل کا دوبارہ اجرا کیا جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا ہے ہدایات ایڈوائزز۔ ٹیم مقابلوں میں کوئی بھی شخص کھلاڑی کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن انفرادی مقابلوں میں پہلے سے نامزد شخص کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہدایت دینے کا مجاز نہیں۔ اگر کوئی غیر متعلقہ شخص ایسا کرے گا تو اسے سرخ کارڈ دکھا کر علاقہ بدر کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ جو ایریا ہے جہاں پر کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ٹیبل ٹینس کی مہارتیں۔ بیٹا مہارتیں ہونا بہت ضروری ہیں۔ اسکلز آف ٹیبل ٹینس، اس سے انسان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اسے رولز اینڈ ریگولیشن سے اچھے سے آ جاتے ہیں، وہ جیت سکتا ہے جب وہ یہ اسکلز سیکھ لیتا ہے۔ ٹیبل ٹینس کھیل میں ایک طرف تو پھرتی اور تیزی سے رخ بدلنا اور جسم میں توازن کا برقرار رکھنا ضروری ہے، تو بیٹا دوسری طرف ہر سٹروک کا صحیح جائزہ لے کر گیند کو جوابی ضرب لگا کر اپوننٹ کے سائڈ تک پہنچ جانا یہ بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے کنٹرول، گرفت پکڑنا۔ گیند کی اڑان اور رفتار کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ریکٹ کو اس انداز سے پکڑا جاتا ہے کہ شہادت کی انگلی پہلے حصے کو سہارا دیتی ہے، انگوٹھا اور باقی انگلیاں دستے کو پکڑ لیتی ہیں۔ اس طرح سے ریکٹ خوب قابو میں رہتا ہے اور دونوں جانب سے ضرب لگانے میں آسانی ہوتی ہے۔ بیٹا یہ دیکھو، یہ انہوں نے سٹیپس بتائے ہوئے ہیں،
جو آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ ہے گرفت کہ گرفت آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ اگر اس طرح گرفت کرو گے تو آپ ریکٹ اچھے سے پکڑ لو گے اور گیند کو اچھے طریقے سے واپس لٹا سکو گے۔ نیکسٹ بیٹا ہے سیدھے ہاتھ کھیلنے کے لیے کھڑے ہونے کا انداز، فور ہینڈ سٹانس۔ پہلو کے رخ کھڑے ہوئے جس ہاتھ میں ریکٹ نہیں اس طرح کا پاؤں میز سے قدرے نزدیک ہوتا ہے اور ریکٹ پر شہادت کی انگلی سیدھی رکھی جاتی ہے۔ دیکھیں بیٹا اسے دیکھ لیتے ہیں، یہ جو ہے اس نے پاؤں یہ والا اس کا آگے ہے، یہ پاؤں آگے ہے اور جس ہاتھ میں ریکٹ ہے وہ پاؤں پیچھے ہے اس کا۔ نیکسٹ بیٹا جو ہے وہ ہے الٹے ہاتھ کا کھیلنے کے لیے کھڑے ہونے کا انداز، بیک ہینڈ سٹانس۔ کھلاڑی کا رخ ترچھا ہو جاتا ہے اور جس ہاتھ میں ریکٹ ہو اس طرف کا پاؤں آگے رکھا جاتا ہے اور شہادت کی انگلی سیدھی لیکن ریکٹ کے کنارے کی طرف جھکی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یوں ہی کھیل شروع ہو کھلاڑی اپنے پاؤں کے نچلے گدگدے حصے پر اپنا وزن ایسے برقرار رکھے کہ جسم کا جھکاؤ قدرے آگے اور گھٹنے جھکے ہوئے ہوں۔ بیٹا بیک ہینڈ ہے، دیکھو یہ اس نے بیک ریکٹ بھی جس ہاتھ میں پکڑا ہے وہی ٹانگ اس کی آگے ہے اور یہ انہوں نے ٹیبل کے طور پر یہ والی لائن واضح کی ہوئی ہے، یہ والی جو لائن ہے وہ ٹیبل کے طور پہ انہوں نے واضح کی ہوئی ہے اور جس ہاتھ میں ریکٹ ہے وہی ٹانگ اس کی آگے ہے۔ نیکسٹ بیٹا بات کرتے ہیں سروس کی۔ سیکھتے وقت زور آزمائی کی بجائے سروس کرنے کی تکنیک پر غور کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سروس شروع کرنے سے پہلے جس ہاتھ میں ریکٹ نہ ہو اس ہاتھ کو پھیلا کر گیند کو ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے، پھر گیند کو ورٹیکلی یعنی کہ عمودی رخ اچھال کر نیچے آتے ہوئے ایسے ضرب لگائی جاتی ہے کہ گیند پہلے اپنے نصف حصہ کی میز کو چھوئے اور پھر نیٹ اسمبلی کو عبور کر کے مخالف کھلاڑی کے حصے کی میز پر ٹپا کھائے۔ اس طرح آسان سروس کی مشق کے بعد مندرجہ مہارتوں پر غور کرنا چاہیے۔ بیٹا اب میں آگے مہارتیں بتاؤں گی جس پر غور کرنا چاہیے، جو آپ اگر کرو گے تو آپ سروس اچھے سے کروا پاؤ گے۔ سب سے پہلے ٹاپ سپن فور ہینڈ سروس۔ اس مہارت میں جسم کو ذرا آگے جھکایا جاتا ہے، ریکٹ جو گیند کی سطح سے نیچے اور پیچھے رہے، یوں ہی گیند اوپر کو اچھلے فوراً اسے آگے اور اوپر کے رخ پر لایا جائے اور گیند کی بلائی سطح پر ایسی ضرب لگے کہ وہ گھومتا ہوا مخالف کے حصے کی میز پر جا پڑے۔ آگے بیک سپن فور ہینڈ سروس، یہ ہے بیٹا بیک سپن فور ہینڈ سروس۔ یہ سروس بھی فور ہینڈ کے انداز میں کھڑے ہو کر کی جاتی ہے لیکن ریکٹ کندھے کے متوازی اونچا اور اس کا نچلا حصہ ذرا آگے کو جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی گیند کو ضرب اس وقت لگائی جاتی ہے جب گیند میز کی طرف گر رہا ہو تاکہ ریکٹ سے گیند کو سامنے اور نیچے سے ضرب لگے۔ آگے ہے بیک سپن فور ہینڈ سروس۔ بیک سپن فور ہینڈ سروس بیٹا ہم پڑھ چکے ہیں، بیک ہینڈ سروس ہے آگے۔ یہ سروس یوں تو فور ہینڈ جیسی ہے مگر کھڑے ہونے کا طریقہ بیک ہینڈ پر کھیلنے کا اپنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے نیوٹرل سٹروک۔ یہ گیند کو مخالف کی طرف لوٹانے کی اہم اور بنیادی تکنیک ہے کیونکہ ان میں عبور حاصل کرنے کے بعد دوسرے طریقوں کو سیکھا جاتا ہے اور کھیل میں مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ دراصل گیند کو فور ہینڈ یا بیک ہینڈ سے آگے کی اس طرح دھکیلا جاتا ہے کہ بازو کی حرکت کا تسلسل قائم رہے اور گیند مخالف کے حصہ میز پر جا گرے۔ ریکٹ افقی انداز میں آگے بڑھتا ہے اور جسم کا وزن بھی پیچھے سے اگلے پاؤں پر لایا جاتا ہے۔ جب ضرب لگائی جاتی ہے تو گیند پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہوتی ہے۔ گیند کی اڑان پر غور سے دھیان رکھیے کیونکہ رفتار کا صحیح اندازہ لگانے سے ہی گیند کو حسب مرضی جگہ پر دوسری جانب واپس کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ بیٹا ہے فور ہینڈ ڈیفنس۔ ڈیفنس کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو بیٹا ڈیفنس بھی ہونا چاہیے۔ دفاعی کھیل میں گھومتی ہوئی تیز رفتار گیند سپن بال میں کمی کرنے کے لیے کھلاڑی جسم کو پہلو اور آگے کی طرف جھکاتا ہے اور ریکٹ کو تقریباً گھٹنے کے قریب لا کر گیند کو ضرب لگا کر واپس کرتا ہے۔ بیک ہینڈ ڈیفنس اس طریقہ فور ہینڈ دفاعی انداز کی مانند ہے لیکن اس میں بالمقابل پاؤں آگے پیچھے ہوتے ہیں اور گیند کو ضرب لگانے سے پیچھے گھٹنوں میں خم ڈالا جاتا ہے۔ بیٹا یہ دیکھو یہ آپ دکھایا الٹے ہاتھ سے یہ کرتے ہیں، الٹے ہاتھ سے دفاعی انداز کھیلنے کا، یہ دیکھو یہ انہوں نے دکھایا گیا ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ آگے ہے اٹیک۔ کھیل میں فور ہینڈ سٹروک کے دوران بازو کمر کی سیدھ میں اور جسم کے پیچھے ریکٹ والی جانب جھکایا جاتا ہے جس سے جسم کا وزن بھی اس طرف چلا جاتا ہے لیکن گیند کو ضرب لگاتے ہی بازو اور ریکٹ سر کے اوپر اور جسم کمر سے گھوم کر دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔ ہاف والی۔
یہ اسٹروک بیک ہینڈ سے کھیلی جاتی ہے۔ ایسی صورتوں میں سود مند ہوتی ہے جب کھلاڑی خود کسی خاص اسٹروک کو لگانے کی پوزیشن میں نہ ہو تو گیند کو مخالف کی کورٹ میں نیٹ اسمبلی کے نزدیک ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ اسٹروک لگانے کا یہ طریقہ دیکھنے میں آسان لیکن کھیلنے میں مشکل ہے، کیونکہ اڑان کے دوران گیند کی رفتار کا صحیح اندازہ لگانے کے بعد ہی گیند کو اس کی خاص تکنیک سے واپس کیا جاتا ہے۔ بیٹا یہ تھی آپ کی ٹیبل ٹینس جو کہ ہم نے پڑھ لی ہیں آج، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن سب۔ اب آپ لوگ بیٹا اس طرح کرو گے کہ یہ ٹیبل انشاءاللہ کل ہم جیبلن تھرو کرنا سیکھیں گے، اور آپ لوگوں نے کو جو ٹیبل ٹینس کی سمجھ نہیں آئی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہے بیٹا آپ لوگ ان باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔